اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو لوگوں کی جو امانتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے سپرد کیں تاکہ علی علیہ السلام ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں۔ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے 80 مسکال کہتے ہیں سونے کے سکے کو، یعنی کہ 80 مسکال 80 سونے کے سکوں کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے 80 مسکال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کوچ کر گئے ہیں اور علی علیہ السلام ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو کہ آپ مجھے میری امانت واپس کر دیجئے۔ اگر علی علیہ السلام تم سے گواہ طلب کریں گے تو تمہاری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند بطور تحفہ دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا۔ جس طرح اسے سکھایا گیا تھا اسی طرح اس نے امانت کا دعویٰ کیا۔ امیر علیہ السلام نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی۔ اس کے بعد امیر علیہ السلام نے امانتی سامان کے درمیان تلاش کیا تو اس امانت کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی نہ تھا۔ امیر علیہ السلام نے عمیر کو بہت سمجھایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میرے پاس چند گواہ ہیں۔ امیر علیہ السلام نے گواہوں کے بارے دریافت کیا تو عمیر نے کہا میرے گواہوں میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت امیر علیہ السلام جان گئے ان کا صرف فریب ہے۔ حکم دیا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ پھر امیر علیہ السلام نے فرمایا برادر ثقیف بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ابو جہل کو طلب کیا۔ اس نے گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا۔ اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی
اور اپنے ہاتھ میں رکھے تھے یہاں تک کہ عمیرہ واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، یا علی، یہ کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے فریب کاری کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلو بند، جس پر اس کا نام نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت امیر علیہ السلام نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے۔ دور ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام محلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد امیر علیہ السلام نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں، حزبو محلہ کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی۔ وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔